Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. This is lecture number 9 and I welcome you to it. Today we are going to continue and speak about the idea of power. You remember we had started looking at the idea of power and particularly the balance of power and how states try and maintain a balance of power. We had spoken about the techniques that are used in trying to acquire balance of power. We had looked at the different types of balances of power that we see in the world. We had also taken a historical notion, a historical perspective, if you will. ایک نظریہ ہم نے دیکھا تھا ہسٹری کے سینس میں کہ بیلنس آف پاور کا آئیڈیا جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوا ہے. تو آج بھی ہم انہی آئیڈیاز کو آگے لے کر چلیں گے. اب جو سب سے پہلا آئیڈیا ہے اس لحاظ میں وہ ہم ذرا ہینڈز آن اپروچ کی طرف اب چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی پھر دنیا میں ہم نے مثالیں تو پہلے بھی لی تھیں بٹ اب ہم ذرا انہی مثالوں کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں اور دیکھیں گے کہ جی دنیا میں پھر پاور جو ہے وہ کیسے بیلنس ہوتی ہے. ہمیں کیسے نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں پاور جو ہے, پاور کا آئیڈیا جو کہ ویسے ہی ایک پیچیدہ آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا کو جب اسٹیٹس ایکوائر کرتی ہیں پاور کو تو پھر ایک دوسرے میں وہ بیلنس کو کیسے اچیو کرتی ہیں. سو چلیں اب ناؤ لیٹ اس گو اینڈ ٹرائی اینڈ focus on this one particular area of how power is actually balanced in practice. Balance, threat rather than power, so distance, interdependence and ideology matter. اب ہوتا یہ ہے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو تھیوریٹکلی یہ دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں دراصل پاور نہیں بٹ جو تھریٹ کا آئیڈیا ہے وہ بیلنس کیا جاتا ہے. اسٹیٹس جب ایکچولی بیلنس آف پاور اچیو کرنے کی کوشش کریں تو وہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ جو تھریٹ وہ ایک دوسرے کو جو تھریٹن کر سکتی ہے نا اس کیپیسٹی کو بیلنس کریں. سو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی تھریٹن کرنے کی کیپیسٹی کیا ہے. اب تھریٹن کرنے کی کیپیسٹی میں جو چیزیں سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں وہ ایک آئیڈیا ہے ڈسٹینس کا. اگر آپ بالکل ہی ہمسائے ملک ہیں تو وہاں پر ڈسٹینس کا جو آئیڈیا ہے اس میں تو تھریٹ بہت امیجیٹ ہے. اس میں دیر اینڈ دین ان فیو سیکنڈز آئی مین یو کین امیجیٹلی لانچ مسل اینڈ اٹ کین ہٹ دا انیمی کنٹری. سو یہ جو آئیڈیا ہے ڈسٹینس کا اٹ بیکمز ویری امپورٹنٹ وین یو آر ٹرائنگ ٹو لک ایٹ دی آئیڈیا آف تھریٹ پرسیپشن. ویسے تو دس از دا ٹائم آف ماڈرن وارفیئر اینڈ یو نو intercontinental ballistic missiles and things like that, but essentially still the idea when you're talking about even conventional warfare تو یہ جو ڈسٹینس کا آئیڈیا ہے یہ تھریٹ کے آئیڈیا کے ساتھ لنکڈ ہے, انٹر ریلیٹڈ ہے. اسی طرح آئیڈیا آف آئیڈیالوجی یا انٹر ڈپینڈنس جو ہیں یہ بھی ایشوز جو ہیں یہ میٹر کرتے ہیں. جب تھریٹ کے آئیڈیا سے بیلنس آف پاور اچیو کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی انٹر ڈپینڈنس کتنی ہے. کیا وہ جو دوسرا ملک ہے جس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کتنا تھریٹن کر سکتا ہے یا ہم اسے کتنا تھریٹن کر سکتے ہیں, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جو ملک ہے وہ کن باقی ممالک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کیا وہ فلی خود مختار ہے ہر سینس میں, اکنامک سینس میں, پولیٹیکل سینس میں, یا کیا وہ ڈپینڈنٹ ہے دوسرے ممالک پر, کیونکہ اس سے جو آئیڈیا آف تھریٹ ہے وہ افیکٹ ہوگا. اس کے علاوہ ہم آئیڈیالوجی کا رول جو ہے وہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ جی آئیڈیالوجی آلسو پلیز این امپورٹنٹ رول ان دی آئیڈیا آف تھریٹ پرسیپشن. اگر وہ دوسرا ملک جو ہے اس کی آئیڈیالوجی ہی میں یہ ری انفورس ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے ملک سے جی نفرت کرو, تو وہ ان کی اگر آئیڈیالوجی میں اگر اس طرح کی چیز بار بار ری انفورس ہو رہی ہے تو دین ون ہیز لیجیٹمیٹ گراؤنڈ ٹو تھنک کہ جی یہ جو تھریٹ جو ہے یہ انکریز کرتی جا رہی ہے. سو آئی مین دس آئیڈیا آف تھریٹ پرسیپشن از انٹرسٹنگ بیکاز بیلنس آف پاور اچیو کرنے کے لیے اسٹیٹس یہ نہیں دیکھتی کہ جی دوسرے ملک کے پاس پاور کتنی ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ وہ ہمیں تھریٹن کتنا کر سکتا ہے.
اور ہم اسے کتنا تھریٹن کر سکتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر پاور کا جو بیلنس ہے وہ مینٹین کیا جاتا ہے. ایکسٹرنل بیلنسنگ تھرو alliances, but risks dependency and requires trust. اب ایک اور طریقہ جو ہے بیلنس کرنے کا پاور کا, وہ ایکسٹرنل ہے اور وہ alliances کی شکل اختیار کرتا ہے. مگر جو ہم ایکسٹرنل آئیڈیا کو یوز کریں جس سے تھریٹس کو بیلنس کیا جا رہا ہے یا پاور کا جو ایکویلیبریم ہے وہ مینٹین کیا جا رہا ہے, تو اس میں ایک تو یہ خطرہ ہے کہ اس میں آپ کو پھر ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے کسی اور پاور پہ, کیونکہ آپ ایک ایکسٹرنل سورس کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد کرے ٹو مینٹین اے بیلنس. obviously you have to depend on that particular power into which you are entering an alliance. So in the case of, let's say, the Warsaw Pact, or in the case of NATO, countries had to depend on the superpowers. They had to depend on the superpowers, and unki dependence unke upar badhti hi gayi. As time went along, they basically, in order to ensure them their own security and to ensure کہ جو اپوزٹ کیمپ ہے وہ ان کے اوپر حملہ نہ کرے, they had to follow more and more policies of their own camp. And ان کی جو کیمپ کی policies تھیں, they were dictated by a superpower. So they had to take on a lot of the ideas and let go of a lot of their personal independence in order to maintain a balance of power. So ایک طرف تو یہ اب ڈپینڈنس کا ایشو ہے, دوسرا ایشو ہے ٹرسٹ کا, کہ آپ کو پھر جس کیمپ میں آپ جائیں, جس الائنس میں آپ جائیں, پھر آپ کا بلائنڈ ٹرسٹ ہو کہ جی یہ لوگ صحیح ہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ جو پالیسی اختیار کر رہے ہیں, ہم نے تو اس پالیسی میں ملنا ہے, ہم نے تو اس بات کو ماننا ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو اے لاٹ آف ٹرسٹ ان فیتھ. سو یہ الائنسز جو ایکسٹرنل الائنسز کے ذریعے پاور حاصل کرنے کی کوشش ہے, اس کی یہ کنسٹرینٹس ہیں. آپ کو ٹرسٹ بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈپینڈ بھی کرنا پڑتا ہے آن ایکسٹرنل فورسز, ناٹ دا ساورن اسٹیٹ, ناٹ دا اسٹیٹ اٹ سیلف, بٹ آن آؤٹ سائڈ پاورز. سو دس از another way still to try and balance power. Internal balancing by building own capacities. اب یہ ایک سیدھا طریقہ ہے کہ جی پاور بیلنس کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں, آپ اپنی انٹرنل کیپیسٹی کو جو ہے وہ انکریز کریں. اور اس میں آپ مثال لے لیں سوویت یونین کی. اب سوویت یونین when it after World War II, when it realized that its sort of economic policies, its political ideology were being opposed actively by the West, what did the Soviet Union do? It embarked on certain policies. I mean, at the economic level, it tried to go in for mechanization, industrialization, but on the military front, it tried to build up its arms capacity, invest in nuclear weaponry. So, یہ ایک مثال ہے of a superpower that tried to basically enhance its own internal capacity in order to maintain a balance of power with the opposing camp led by the United States. Now we will basically go on from the idea of how power is balanced and move on to the issue of the polarization of power. اب پولرائزیشن کی جو بات ہے وہ بیسکلی پولرائزیشن کا مطلب انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ہے کہ ایک سائڈ پر ہونا. سو اب ایک سائڈ پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بیسکلی وی آر تھنکنگ ان ٹرمز آف پاور, وی آر تھنکنگ ان ٹرمز آف پاور بینگ اے گیم دیٹ بائی اینڈ لارج آل اسٹیٹس انگیج ان, اور اس کے اندر کیمپس بن جاتے ہیں. سو پھر جب کیمپس بن جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر ایک سائڈ پر لوگ جو ہیں وہ اپنی لوگ نہیں بلکہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق وہ کسی نہ کسی کیمپ کے اندر چلی جاتی ہیں. سو وہ پھر اینمی کیمپس بن جاتے ہیں, ایلائز اینڈ ایکسیس کے نام سے, یا کمیونسٹ کنٹریز یا کیپٹلسٹ کنٹریز
کے نام سے یا ایسٹ یا ویسٹ کے نام سے ڈویژنز ہو جاتی ہیں, یا نارتھ یا ساؤتھ کے نام پر ڈویژنز ہو جاتی ہیں which are geographical. So the divisions can be ideological, geographical. I mean, in various times in history we see even religion having been used to basically form alliances, the idea of alliances. So essentially یہ پھر جو ڈگری آف پولرائزیشن ہے, یہ اس سینس میں ہم بین الاقوامی سطح پر جب پاور پلے کو دیکھتے ہیں تو یہ ہم ڈگری آف پولرائزیشن کی جو تھیری ہے یہ ایک یوزفل تھیری ہے. سو اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم اب اسپینڈ کروں گا یہ ڈگری آف پولرائزیشن کو دیکھنے میں اینڈ آپ لوگوں کو سمجھانے میں. سو ناؤ لیٹس ٹرن ٹورڈز دس آئیڈیا. ٹائٹنس آف پولز آر آل اسٹیٹس ان ون کیمپ اور another. اب بیسکلی یہ جو آئیڈیا ہے ٹائٹنس آف پولز کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو مختلف کیمپس بنے ہوئے ہیں اس میں دنیا کے جو جتنے ممالک ہیں وہ کیا سارے ایک نہ ایک پول کی طرف گریویٹیٹ کر گئے ہیں. اس کا جو اثر ہے یہ بیسکلی پھر پوری دنیا پر پڑتا ہے. اگر آپ مثال لیں جنگوں کی, تو جنگوں میں جنگیں تو اگر آپ ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیشہ ہو رہی ہیں. کئی بار اس طرح ہوا ہے جب امپائرز کی آپس میں جنگیں ہوتی تھیں تو الائنسز فارم ہو جاتی تھیں, اور بہت سے جو ریجنز تھے, جو قبائل تھے, وہ انوالو ہو جاتے تھے وارفیئر کے اندر. مگر اگر آپ یہی ہسٹری کی میں مثال دیکھتے رہیں تو ورلڈ وارز میں کیا ہوا, ورلڈ وارز میں بھی جنگ ہوئی, بٹ وہاں پر یہ تھا کہ ٹائٹنس آف پولز کریٹ ہو گئی. اس میں یہ تھا کہ بائی اینڈ لارج a lot of the major powers of the world either got placed in one camp or the other camp. Very few countries decided to remain neutral. I mean, in Europe, for example, Switzerland was one of the singular countries that decided कि नहीं जी, we are not going to take any sides. So they decided to remain neutral. But basically, by and large, اگر ساری جو میجر پاورفل اسٹیٹس ہیں اگر وہ ایک پول کی طرف یا دوسری پول کی طرف, ایک کیمپ کی طرف یا دوسرے کیمپ کی طرف چلی جائیں, تو دیٹ انڈیکیٹس کہ ٹائٹنس آف پولز ہو گئی ہے, مطلب پولارٹی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. مطلب یا آپ اس سائڈ پہ ہیں یا آپ اس سائڈ پر ہیں, اور اس سے جو ہے پھر وائلنس کا چانس, ڈسٹرکشن کا چانس جو ہے یہ ایسکلیٹ کر جاتا ہے. دیٹ از وائی اٹ از امپورٹنٹ ٹو لک ایٹ دا ڈگری آف پولرائزیشن, کہ کتنی ٹینشن ہے اور وہ اس ٹینشن میں کیا سارے ہی انوالو ہو رہے ہیں. اس لیے یہ دیکھا جاتا ہے, آئی مین یو کین پرابلی ریئلائز فرام کامن سینس دیٹ essentially this is an important thing to consider. So basically this has an implication on the balance of power as well, and this is something that you have to keep at the back of your mind جب آپ کوئی سچویشن کو بین الاقوامی سطح پر اگر کوئی ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے تو اس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو اسکالرز ہیں وہ اس طرح کے ایشو کو دیکھیں گے, وہ کنسیڈر کریں گے کہ جی کیا ساری جو دنیا کی طاقتیں ہیں وہ ملوث ہو رہی ہیں اس ایشو کے اندر, یا ایک سائڈ پر یا دوسری سائڈ پر, یا یہ ہے کہ چند جو ممالک ہیں وہ اس کے اندر انوالوڈ ہیں, باقی کئی ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں انوالو ہوتے, ہم نہ اس سائڈ پہ جائیں گے نہ اس سائڈ پہ جائیں گے. دیٹ شوز کہ لوسنس آف پولز ہے. سو دس آئیڈیا ہیز این امپورٹنٹ بیئرنگ آن دی آئیڈیا آف بیلنس آف پاور اینڈ دا سبسیکوینٹ conflict even that can occur. The discreteness of the poles means the degree of interaction between states on each side. اب جب ہم discreteness of poles کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا جو poles ہیں آپس میں وہ کیا interact کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. Is there a lot of interaction between the poles or no interaction? Now this obviously also has important implications. This shows کہ جی جو دو کیمپس ہیں ان میں آپس میں کتنی ٹینشن ہے. اگر تو ان کا انٹریکشن جو ہے وہ کانسٹنٹلی انٹریکشن ان کا آپس میں ہو رہا ہے تو اٹ شوز کہ کوئی سیریس بات نہیں ہے, اتنی کوئی میجر بات نہیں ہے. بٹ اگر ان کا ٹوٹلی
آپس میں کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں ہے. اور اگر اس طرح کا سلوگن ہے کہ یار یا آپ ملک کو کہا جا رہا ہے کہ جی یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ان کے ساتھ ہیں, اور ہمارا قطعاً آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اٹ از دس از بلیک اینڈ دیٹ از وائٹ, دیٹ شوز دیٹ دیر از نو interaction going on, and that indicates this idea called the discreteness of poles, and this also has an implication on the kind of polarization which takes place, کیونکہ اس سے پھر شو ہوتا ہے کہ جی وہ جو دو مخالف کیمپس ہیں وہ they are poles apart, ایک اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے ایک اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, معاہدے کے چانسز نہیں ہیں. تو پھر آپ اگر اس کیمپ میں جائیں گے تو آپ اس کیمپ کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ کوئی انٹریکشن نہیں ہو سکتا اگر ان میں ٹینشن بہت زیادہ ہے. اگر ان میں انٹریکشن جو ہے وہ اگر یہ پولز ہی آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں دین اٹ شوز کہ جی کوئی سیریس بات نہیں ہے. اگر آپ اس کیمپ میں جائیں اس کیمپ میں جائیں اٹ ڈزنٹ ریئلی میک دیٹ مچ آف اے ڈفرنس. So this has an important implication on the idea of balance of power and has an important implication کہ جی ٹینشن کتنی کریٹ ہو رہی ہے. پھر وہ جو ان کا مختلف کیمپس کا آپس میں جو مسئلہ ہے وہ کیا ریزالو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مزید مسئلہ جو ہے وہ گمبھیر ہوتا جائے گا کیونکہ ان کا تو آپس میں انٹریکشن ہی نہیں ہے. سو یہ جو ایشوز ہیں یہ بین الاقوامی سیاست میں یہ دیکھے جاتے ہیں جب میجر دنیا میں پرابلمز ہوتے ہیں تو دیز ٹائپس آف آئیڈیاز کہ جی آپس میں یہ جو دو پولز بن گئے ہیں ان کا آپس میں کوئی رابطہ بھی ہے کہ کوئی لنک بھی ہے کہ نہیں ہے, یا دے آر کمپلیٹلی اپوزڈ اینڈ اپوزٹ ٹو ایچ ادر. So this is also something to keep in mind when you are looking at the idea of polarization. The level of animosity, the degree of animosity. اب یہ بھی جو آئیڈیاز ہیں جو لیول یا ڈگری آف اینیماسٹی کا آئیڈیا ہے دس آلسو انڈیکیٹس کہ جی اینیماسٹی کا مطلب ہے نفرت یا ہیٹریڈ. سو جتنی زیادہ آپس میں ٹینشن ہوگی اتنے چانسز کانفلکٹ کے زیادہ ہوں گے. جتنا زیادہ پینٹ اپ اینگر فرسٹریشن ہیٹریڈ ہوگا اگینسٹ دی اینمی اتنے وائلنس کے اور کانفلکٹ کے چانسز زیادہ ہیں, اتنی زیادہ پولرائزیشن بڑھ جائے گی. سو یہ دس آلسو میکس بائی اینڈ لارج اٹ میکس کامن سینس ٹو ریئلائز کہ بیسکلی جتنی ڈگری آف اینیماسٹی ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ ایٹماسفیئر ٹینس ہوگا بین الاقوامی سطح پر, اتنی زیادہ ٹینشن کریٹ ہوگی, اتنے زیادہ چانسز جو ہیں آف ڈسٹرکشن آف ڈیمیج بینگ کازڈ ہیں. سو یہ جو آئیڈیاز ہیں دیز آر بیسکلی آئیڈیاز that you need to keep in mind. Again, to emphasize the idea of polarization, you should realize that polarization جو ہے اس کا لنک جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن سے ایسے ہے کہ جب دنیا میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی اس مسئلے کے پیچھے پھر کس قسم کی پاورز جو ہیں انہوں نے کیا سٹانس لیا ہے, اس میں کیا اوپینین کا بٹوارا ہو گیا ہے. ایک طرف جو لوگ ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف لوگ کچھ اور کہہ رہے ہیں, اور وہ اب دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی طرف باقی اسٹیٹس کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اس سے تو کانفلکٹ اور پولرائزیشن جو ہے وہ بڑھے گا. جو بیلنس آف پاور کی جو سچویشن ہے وہ بھی آبویسلی افیکٹ ہوئے گی. اب بیلنس آف پاور اگر تو پولرائزیشن بہت زیادہ ہے تو بیلنس آف پاور جو ہے وہ کانسٹنٹلی دیکھا جائے گا, نوٹس کیا جائے گا کہ جی بیلنس آف پاور میں رتی بھر بھی فرق اگر پڑ گیا تو یہ تو مصیبت مچ جائے گی, کیونکہ ایک سائڈ جو ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے گی. اگر پولرائزیشن اتنی زیادہ نہیں ہے, اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہے, تو 19-20 بھی اگر بیلنس آف پاور ہوگا تو اٹس ناٹ دیٹ بگ اے ڈیل. مطلب یہ نہیں کہ اگلے دن حملہ ہو جائے گا. سو ناؤ یو ریئلائز میں آپ کو سلیس زبان میں اس لیے آئیڈیاز پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیکاز ایٹ سم لیول دے آر سپوز ٹو میک کامن سینس. مطلب ایون اسٹیٹس آر کمپرائزڈ آف انڈیویجولس. اس میں یہ ہے کہ آئیڈیاز بہت سارے دنیا میں اکٹھے آئیڈیاز جو ہیں ان کا مشترکہ استعمال کیا جاتا ہے. سو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یو ہیو آئیڈیاز کمنگ ان فرام ایوری ڈسپلن, بٹ all these ideas are supposed to make sense.
and that is what common sense means, کہ ہر انسان اگر اس کے بارے میں کوئی سوچے غور سے تو اس کو بات سمجھ آئے. سو یہ بیسکلی جو پولرائزیشن کا آئیڈیا ہے اس میں ویسے اگر آپ لفظ سنیں پولرائزیشن کا, میں بھی اگر پہلی بار سنوں گا تو مجھے نہیں پتہ چلے گا کہ جی پولرائزیشن کیا ہوتی ہے اور اس کا بین الاقوامی سیاست پر اور انٹرنیشنل ریلیشنز پر کیا اثر ہو سکتا ہے. بٹ اب جس طرح میں نے آپ کو یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دیر از اینی ون آؤٹ دیئر ہو having paid attention would not have understood this. So having said this, now let me move on to another idea and take you further along the path of trying to understand international relations. اب جو نیکسٹ آئیڈیا ہے یہ آئیڈیا ہے بیلنس آف پاور کا, اور اس کا کمپیریزن ہے لنک کریٹ کرنا ہے ود دا آئیڈیا آف وار. اب ہم بیلنس آف پاور کی ہم کیوں اتنی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی, ابھی بھی ہم اس کی ویریس جو اس میں ایشوز ہیں, اس کی جو بیک گراؤنڈ میں مختلف تھیریز ہیں, ان کو ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. وہ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ بیلنس آف پاور کا ڈائریکٹ لنک ہے ود دی آئیڈیا آف وار. اینڈ ایز یو ریئلائز جب وار ہوتی ہے تو اٹ از نو جوکنگ میٹر, اٹ از نو لافنگ میٹر. آئی مین اٹ causes tragedy, it causes further problems, troubles, and this is unfortunately something that the world, despite the modernity that the world has achieved, despite the awesome achievements, despite years of evolution, we still have war. I mean, we have war between powerful and less powerful states. We have wars between not too powerful states, between poor countries, and we have tensions and violence within countries. So at all levels, I mean, in the world we cannot say that humanity has gotten rid of the idea of war and there is no more need for war and everyone is living in peace. Far from it. And hence, in order to examine the issue of war, we have to understand the issue of balance of power. کیونکہ وار بھی جو ہوتی ہے وہ مفت میں نہیں ہوتی ہے. آئی مین کوئی لوگ بیٹھے ہوئے نہیں, ریڈی نہیں ہوتے ٹو ٹرائی اینڈ گو اینڈ ٹیک ادر لائفز اینڈ ٹو گیو اپ دیئر لائف. آئی مین دس essentially happens because of complicated factors, and some of these complicated factors are ideas like the balance of power. So now let us try to draw some links between the idea of balance of power and that of war. Truly unipolar system would make major war less frequent, since one state can prevent others from arming for war. اگر تو دنیا میں ایسا نظام ہو نا کہ وہاں پر ایک ہی طاقت ہے تو پھر واقعی وار جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی, اس کی فریکوینسی جو ہے نا وہ بہت کم ہو جائے گی. کیونکہ اگر واقعی ایک ہی پاور ہو جو جس کے علاوہ اور کوئی پاور نہ ہو نا دنیا میں, تو دین دیٹ پاورفل اسٹیٹ, it just makes sense that in order to maintain its power, it will forcibly try and make the other states disarm. It will try to make them disarm, or it will not let them, achieve a level of power that they can threaten the power of this one superpower. ابھی ہم تھیوریٹیکل سطح پر بات کر رہے ہیں. ان تھیوری میں بات کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں اس کی آف شوٹس جو ہیں وہ ہمیں واقعی دنیا میں نظر آتی ہیں. اب اس تھیری کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو اصل دنیا میں سے مثالیں دیتا ہوں. اصل دنیا میں آپ یہ مثالیں دیکھیں کہ واقعی جو پاورفل اسٹیٹس ہیں, وہ جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, وہ واقعی آپ دیکھیں کہ وہ پریشر اپلائی کر رہی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پریشر اپلائی کر رہی ہیں دوسری اسٹیٹس کے اوپر جن کے پاس ویپنز نہیں ہے, کہ آپ ویپنز حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ویپنز ہیں, ہم رسپانسبل ہیں, ہمارے پاس عقل ہے, ہم بام رکھ سکتے ہیں, آپ نہیں رکھ سکتے. سو یہ پریشر اپلائی ہو رہا ہے. And it is a pressure being applied by the powerful states on less powerful states, that we can have it but you can't. We can handle the nuclear capacity, you can't. And the reason why they are doing this is because they feel threatened. They feel threatened because having nuclear weapons would challenge their own power,
and then in a larger sense, I mean, the idea of nuclear weapons is not a pleasant one, because if every state had nuclear weapons, and even if one or two decided to use nuclear weapons, I mean, that could threaten the entire earth, because جو پار ہے نیوکلیئر ویپنز میں وہ اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. بٹ ہم اب تھیوری میں سے ہی یہ بات نکال رہے ہیں کہ جہاں پر پاور کنسنٹریٹ ہوتی جاتی ہے وہ پھر دوسری طرف کوشش کرتی ہے کہ باقیوں کو پاور نہ ملے, کیونکہ پھر اس کی اپنی پاور تھریٹن ہو جاتی ہے. اب ہم یہی اگر دنیا میں اس وقت ٹھیک ہے ایک پاورفل اسٹیٹ ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہائپر اسٹیٹ بن رہی ہے تقریباً, جو کہ اب اپنی پاور کو ریٹین نہیں کر سکے گی, وچ از دا یونائٹیڈ اسٹیٹس, کیونکہ کولڈ وار کے بعد جو دو میجر پاورز تھیں ان میں سے ایک پاور کا خاتمہ ہو گیا, اور دنیا میں اس وقت سپر پاورز جو ہیں ان میں وہ صرف ایک ہی ہے. اینڈ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اب یونی پولر ورلڈ بن گیا ہے. پہلے بائی پولر ورلڈ تھا, یعنی کہ دو حصے تھے, دو پولز تھے آف پاور. اب یونی پولر ہے, اب ایک ہی پول ہے آف پاور, اینڈ وہ پول جو ہے وہ ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس. سو یہ تھیری میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تھیری میں اگر سپر پاور کوئی ہوئے گی تو وہ یہ کوشش کرے گی کہ باقی اسٹیٹس جو ہیں وہ اس کی پاور کو تھریٹن نہ کریں. اب ہم اصلیت میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس جو ہے وہ اپنی انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اگر آپ ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیانات سنیں تو وہ تو یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ان کی اسٹیٹ انٹرسٹ کے ساتھ کوئی مداخلت کرے گا ملک, یا ان کے اوپر اگر حملہ کرے گا یا حملہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا, تو وہ اس کا بھرپور طریقے سے اس کے خلاف ایکشن لیں گے. سو یہ دنیا میں بھی آپ کو نظر آتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ عراق کے اوپر جو حملہ ہوا تو وہاں پر کیا آئیڈیا تھا؟ وہاں پر آئیڈیا تھا کہ ایک اسٹیٹ ہے وچ کوڈ potentially possess the capacity to threaten the United States with weapons of mass destruction. So اس perception کے اوپر that state was dismantled, and that is what the theory is saying. Theory بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جب ایک یونی پولر ورلڈ میں ایک پاور ہوگی تو it will not want other states to try and achieve power which can threaten it. اب تھیری میں اور ریئل لائف میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یونائٹیڈ اسٹیٹس دنیا کی ساری اسٹیٹس کو یہ نہیں کہہ رہی, اینڈ نہ ہی اس میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے اور یو ایس ایک سائڈ پر ہو جائے, مطلب اتنی بھی بات نہیں ہے. بٹ وی اسٹل سی کہ بیسکلی یہ جو آئیڈیا ہے, جب یونائٹیڈ اسٹیٹس یہ فیل کرتی ہے کہ اس کی جو انٹرسٹ ہیں وہ تھریٹن ہو رہی ہیں, تو وہ حملہ بھی کر دیتی ہے ان اسٹیٹس پر, چاہے اس اسٹیٹ نے ابھی تک کچھ کیا بھی نہیں ہے, بٹ وہ پھر بھی ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہے. سو یہ ایکچولی تھیری جو ہے آپ کو ریئل لائف میں جو ہے اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی. وار از موسٹ لائکلی ڈیورنگ ٹرانزیشنز ان بیلنس. رائزنگ پاور گینز اسٹرینتھ, challenges previously superior state, and given newness of capacities, war occurs because each side thinks it can win. اب وار جو ہے یہ بھی ایک عجیب سا فنامنا ہے, کیونکہ وار ہم نے جس طرح پہلے بھی بات کی ہے کہ جی ہم ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے, ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ پوری جو دنیا ہے وہاں پر سارے انسان جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں, ان کے حالات جو ہیں وہ ان کے خیالات کو مختلف تھوڑا سا کر دیتے ہیں, مگر انسان ہونے کی جو کیفیت ہے وہ دنیا میں تقریباً ہر جگہ ایک ہے, چاہے اس کا انسان کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا سا دوسرے انسانوں سے مختلف ہو, چاہے اس کی آنکھوں کی شیپ تھوڑی سی مختلف ہو, انسان تو انسان ہی ہے. سو ایک طرف تو اس طرح کی چیزیں ہمیں سائنس بھی بتا رہی ہے, ہم اخبار کھول کر پڑھتے ہیں, ہمیں اس سے بھی نظر آ رہا ہے, یہ تو ساری چیزیں ہیں. مگر اس کے برعکس ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وار ایک ایسی مصیبت ہے جس نے انسان کا پیچھا نہیں چھوڑا. مطلب اب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی جو ہے, ایڈوانسمنٹ جو ہے, وہ اس طرح کی مسل اور سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی طرف اپلائی ہوتی ہے جس سے زیادہ میکسیمم بربادی ہو. سو
یہ جو چیزیں ہیں، وار کا جو ایشو ہے یہ ایک پیچیدہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے، اور اس کے اثرات سے بچنا دنیا میں ایزی نہیں ہے، اور ابھی تک تو یہ چیز نہیں ہوئی. مطلب ہم یہاں پر ہم تو انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے، اگر آپ کانٹیننٹ سے بھی ہٹ کر باقی کانٹیننٹس میں بھی جائیں تو آپ کو ہر قسم کی جنگ جو ہے وہ نظر آئے گی، جنگ کی تیاری نظر آئے گی، جنگ کرنے کی کوشش یا صلاحیت جو ہے، پریپیرڈنس جو ہے، اس کے اندر وسائل جو ہیں انویسٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا میں طاقتور ترین جو ممالک ہیں ان کے وسائل جو ہیں وہ جنگ کا اسلحہ اور سامان بیچنے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ان کو اور مزید وسائل جو ہیں وہ حاصل ہو رہے ہیں. اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی ویسے ہی اتنی مصیبت ہے اور ان کے اوپر اور جو ہے وہ بربادی جو ہے وہ نازل ہو رہی ہے. سو یہ تو چیزیں ہیں. These things are all there. But at the same time, there is something about the idea of war, that we cannot get away from. So, to look at this idea, اب ہم اس کو بیلنس آف پاور کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جی وار کیوں ہوتی ہے. ہم وار کو بیلنس آف پاور کے لحاظ سے جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جی وار تب ہوتی ہے جب ایک فلکس کی سچویشن ہو، جب ایک ٹرانزیشن کی سچویشن ہو، کیونکہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ اسی تگ و دو میں لگی ہوئی ہے کہ وہ ایک پاور کا بیلنس مینٹین کرے، ورنہ اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا. تو یہ جب کوئی حالات بدلتے ہیں اور یا اسٹیٹ کی پاور کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے تو تب انسرٹینٹی ہو جاتی ہے. اور مطلب دنیا کا جس طرح کا نظام ہے اس کے اندر پھر یہ ہے کہ یا تو وہ اسٹیٹ سمجھنا شروع کر دیتی ہے کہ اس میں اتنی طاقت آ گئی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، اسٹیٹ کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرے میں اتنی طاقت آ گئی ہے کہ میں دوسرے ملک کے اوپر حملہ کر کے اس کا بھی قبضہ کر سکتی ہوں. سو وین اے اسٹیٹ اسٹارٹس تھنکنگ لائک دیٹ، آئی مین دیٹ کین لیڈ ٹو وار. اور وین اے اسٹیٹ ڈیو ٹو ادر ریزنز gets weakened and the surrounding states with which it is locked into power think that they can seize the opportunity of the weakness of a given state and in this transition phase try and acquire some of its territory. That can also lead to war. اگر آپ ایران اور عراق کی جنگ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی ہوا تھا کہ ایران میں ریولوشن آئی تھی. There were uncertain times, there was a time of transition and uncertainty, and Iraq felt that یہ ایک opportune moment ہے to try and gain some territory, and that resulted in a long and bloody war between these two countries. So during this time of transition, this is a tricky time because states دونوں سائڈس پر اگر پاور زیادہ آ جائے تو اسٹیٹ سمجھتی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی اور وہ حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، چاہے غلط فہمی سے یا ایکوریٹلی، اینڈ وار شروع ہو جاتی ہے. یا اسٹیٹس جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ دوسری اسٹیٹ کے حالات جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوئے ہیں اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو اسٹرائک. اینڈ بیسکلی ٹو ایکوائر مور پاور اسٹیٹس constantly engage in war, and they have repeatedly been engaging in war when we look at history. So اب میں نے آپ کو یہ بیسک جو پوائنٹ ہیں ہائی لائٹ کر دیے وار کے بارے میں. اب بیسکلی آپ کو یہ نظر آ گیا ہوگا کہ جی وار جو ہے، وار کا آئیڈیا جو ہے یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ یہ انسان اور انسانیت کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے، اور ایک یہ ٹریجک بات بھی ہے، انفارچونیٹ اور سیڈ بات بھی ہے، بٹ دس از اے فیکٹ آف لائف. آئی مین دس از اے فیکٹ آف آر ایگزسٹنس، اینڈ لائک اٹ از اے فیکٹ آف ہیومن ایگزسٹنس، اٹ از اے فیکٹ آف ایگزسٹنس فار نیشن اسٹیٹس. یہ نہیں ہے کہ نیشن اسٹیٹس کوشش نہیں کرتی کہ وار اوائڈ ہو اینڈ پیس پریویل کرے. ہر اسٹیٹ یہ کوشش کرتی ہے، اینڈ سم اسٹیٹس اینڈ سم پالیسیز اینڈ سم لیڈرز ٹرائی ٹو اچیو peace more so than others. But still, despite these efforts, we still unfortunately live in a world
where war is a reality. And unfortunately, the consequences of war are even more severe. So it is important for us as students of international relations to first accept a problem, to realize that the problem exists. And only when we do that can we try and understand why it exists, and then maybe try in our own capacities to attempt to change the situation. بٹ کوئی بھی سچویشن کو چینج کرنے کے لیے آپ کو جب تک سچویشن کا پتہ ہی نہ ہو آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. سو یہ ایک بیسک چیز ہے، اینڈ اس لیے ہم اس طرح کے ایشوز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور ریلیٹڈ ایشو کی طرف لے کر چلتا ہوں. اب رولز ہیں کچھ بیلنس آف پاور کے، جو پاور کا جو بیلنس جب بنتا ہے تو وہ ویسے ہی نہیں بن جاتا ہوا سے، اس میں کچھ گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں. اور ایک یہ اسکالر ہیں مارٹن کیپلن کے نام سے، انہوں نے کچھ رولز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جن کا اعتراف دنیا میں باقی جو لوگ ہیں جو بین الاقوامی ریلیشنز کے بارے میں سوچتے ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ جی یہ میجر رولز ہیں بائی وچ دا پروسیس آف بیلنس آف پاور از ڈٹرمنڈ. So now let us turn towards those rules and see what those rules are. All states act to increase capabilities but prefer to negotiate rather than fight. اب یہ کیپلن کے مطابق یہ ایک فطرت ہے اسٹیٹس کی کہ ہر اسٹیٹ جو ہے وہ بیسکلی اس تگ و دو میں لگی ہوئی ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو، اپنی کیپبلٹی کو، اپنی اسٹرینتھ کو انکریز کرے. یہ ایک انسانی فطرت بھی ہے. کون نہیں چاہتا کہ وہ بہتر ہو، بہتری سے بہتری کی طرف جائے. ہر انسان یہ کی ایمبیشن جو ہے وہ تو یہی ہے کہ دے شوڈ بی بیٹر. جو ان کے حالات ہیں وہ ان حالات سے میں اسٹرگل کریں اور اپنے حالات کو بہتر کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں. یہ ایک بیسک ایک اسٹرائیو ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹرگل، دا پازیٹیو اسٹرگل ٹو ڈو اینڈ بی بیٹر، سینس آف اکمپلشمنٹ جو ہے. تو کیپلن نے یہی جو سینس ہے اس کو اسٹیٹس کے اوپر اپلائی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اسٹیٹس بھی جو ہیں وہ کانسٹنٹلی اس اسٹرگل کے اندر ملوث ہیں. دے وانٹ ٹو ٹرائی اینڈ انکریز اینڈ انہانس their capacities and they prefer to do so by negotiation rather than fighting. مطلب اسٹیٹس جو ہیں وہ اگر آئیڈیل سچویشن ہو تو وہ انٹریکشن، ایکسچینج، نیگوشیشن کے ذریعے وہ pleasantly they want to improve their situation. But unfortunately, I mean, that is not always the case. We know that out of compulsion, out of misplaced policies, often, I mean, the result ends up to be war, you know. But Kaplan سے یہ سمجھتے ہیں کہ بیسکلی پریفرنس جو ہے اسٹیٹس کی وہ یہ ہے کہ وہ نیگوشیٹ کریں، اور نیگوشیٹ کریں حالات کو ایسے کہ اسٹیٹ کی جو ہے وہ پراسپیرٹی جو ہے وہ انکریز کر جائے. اینڈ وہ پریفر اسٹیٹس جو ہیں وہ یہی کرتی ہیں کہ وہ لڑیں نہ، اس بہتری یا اس اکمپلشمنٹ کو حاصل کرنے کے لیے انہیں جنگ نہ کرنی پڑے. سو یہ جو بیسکلی ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے یہ کیپلن نے اپلائی کیا ہے ٹو دا آئیڈیا آف بیلنس آف پاور، کہ پاور حاصل کرنے کے لیے، پاور کا ایک بیلنس حاصل کرنے کے لیے اسٹیٹس پریفر کرتی ہیں کہ وہ نیگوشیٹ کریں ود دی ادر پارٹیز rather than fight them. All states fight rather than pass up an opportunity to increase their capacities. ساتھ ہی پھر کیپلن نے یہ کہا کہ ساری جو اسٹیٹس ہیں، اگر آپ کوئی بھی دنیا کی اسٹیٹ کو لے لیں تو یہ اسٹیٹ کوئی بھی آپ کو اتنی کو اچھی یا کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ملے گی جو فورگو کر دے ایک اپرچونٹی، ایک چانس اپنے آپ کو بہتر کرنے کا just because it does not want to fight. So according to Kaplan, examining the nature of a state and how a state operates, Kaplan feels that جب کوئی چانس آتا ہے تو اسٹیٹ پریفر کرتی ہے کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو انکریز کرنے کے لیے نیگوشیشن سے بات چلا لے.
مگر اگر نیگوشیشن سے بات نہیں چلتی تو کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہے جو لڑائی سے پرہیز کرے گی. Just in order to enhance its capacity, a state will do whatever it takes. So basically مقصد جو اینڈ پرپس ہے وہ ہے اپنی کیپیسٹی کو انہانس کرنا, چاہے اس کے لیے جنگ ہی کرنی پڑے. سو کیپلن جو ہیں انہوں نے یہ مطلب 2 اسٹیپس ہمیں آئیڈینٹیفائی جو کر کے دیے ہیں ابھی تک, وہ یہ ہیں کہ پہلے تو نیگوشیشن کے ذریعے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اسٹیٹ. اگر اس میں کام نہ چلے دین اینی اسٹیٹ اینڈ آل اسٹیٹس آر ریڈی ٹو فائٹ in order to improve their capacity. All states stop fighting rather than eliminate an essential state. اب تیسری جو انہوں نے بات کی ہے وہ کچھ ذرا انٹرسٹنگ بھی ہے, اور وہ ایک قسم کی بریک بھی ہے جو اسٹیٹ شاید اپنے اوپر ہی اپلائی کر لیتی ہے. وہ بات یہ ہے کہ ان کے خیال میں, ان کے پرنسپلس کے مطابق, بیلنس آف پاور کے پرنسپلس کے مطابق, کیپلن کے پرنسپلس کے مطابق, وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ ساری اسٹیٹس جو ہیں وہ بیلنس آف پاور اچیو کرنے کے لیے لڑیں گی ضرور, بٹ وہ ایک جگہ پر جا کر لڑائی بند کر دیں گی. when they know that the other side has been defeated, تو وہ یہ نہیں کہ اس کو نیست و نابود کرنے میں اور اپنے وسائل اور اپنی انرجی کو استعمال کریں گی, بس ایک جب بیلنس آف پاور صحیح طرح اچیو ہو گیا ہے, دوسری اسٹیٹ کی جو اوور گرینڈ ایمبیشنز ہیں ان کو جب ڈیفیٹ کر دیا ہے, تو اسٹیٹس جو ہیں وہ آٹومیٹکلی رک جائیں گی, آٹومیٹکلی فائٹنگ کو بند کر دیں گی. آل اسٹیٹس ایکٹ ٹو اپوز اینی کولیشن اور سنگل اسٹیٹ وچ ٹینڈز ٹو اسیوم اے پوزیشن آف ڈومیننس ود ان دا سسٹم. اب نیکسٹ جو, کیونکہ یہ کیپلن جب بات کر رہے ہیں بیلنس آف پاور کی, تو یہ موٹے موٹے جو پرنسپلز ہیں بیلنس آف پاور جو جس میں اسٹیٹس ملوث ہیں, اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے یہ پرنسپلز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ اس تھیری کو اور ان کے پرنسپلز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب ایک جو اور انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ کو جو ہے نہیں پسند کرے گی کہ وہ زیادہ پاور اسیوم کر لے. نیچرل سی بات ہے, آپ مطلب انسانوں میں اگر آپ اپلائی کریں تو اگر 6 دوست ہیں تو نیچرلی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ جی ہم 5 ایک جیسے رہیں, ہمارے میں سے ایک جو ہے وہ جو ہے نا وہ بن جائے سب سے زیادہ پاورفل اینڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ. آئی مین یہ ہماری بھی فطرت میں یہ ہے کہ انلیس ہم اپنی بات کر رہے ہوں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی, یہ میں آپ کو ریئلسٹک پرسپیکٹو دے رہا ہوں کیونکہ لاٹ آف دیز تھیریز کم فرام دا ریئلسٹک پرسپیکٹو, اینڈ ریئلسٹک پرسپیکٹو جو ہے وہ اچھائی, بھلائی, برائی میں بلیو نہیں کرتا, وہ ایک ریئلسٹک پریکٹیکل قسم کی بات کرتا ہے کہ جی دنیا میں سیلفشنس بھی ہے, دنیا میں پرابلمز بھی ہیں, اور اس کے باوجود ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کیسے چل سکتی ہے اور کیسے چل رہی ہے, اور اس میں کیا مزید بہتری کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے. سو دس از کالڈ ریئلسٹک پرسپیکٹو. اینڈ کیپلن بھی جو ہیں یہ ایک ریئلسٹ اسکالر ہیں, ہی از ناٹ این آئیڈیلسٹ. یہ مطلب ان کی بھی جو طبیعت ہے وہ کافی پریکٹیکل قسم کی طبیعت ہے. سو ان کی تھیریز بھی جو ہیں وہ خاصی پریکٹیکل قسم کی ہوتی ہیں. سو یہ اسی طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ اتنی جنرس نہیں ہوتی اور کہ وہ ٹرائی کہ جی ایک جو اسٹیٹ ہے وہ زیادہ پاورفل ہو جائے, اینڈ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ زیادہ پاورفل نہ ہو. اگر اب ان کے بس میں چیز نہیں ہے تو دیٹس اے سیپریٹ میٹر, بٹ اسینشلی آل اسٹیٹس ول ٹرائی ٹو اپوز another state that is trying to get too much power. So this is a kind of a fundamental operating mechanism that all states feel, just like human beings, according to Kaplan. All states act to constrain states who subscribe to supranational organizing principles. اب نیکسٹ انہوں نے جو بات کی ہے بیلنس آف پاور کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ انیشلی ایٹ لیسٹ کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اور
اسٹیٹ کو اپوز کرے گی جب وہ اسٹیٹ جو دوسری جو اسٹیٹ ہے وہ کوشش کرے کہ وہ سپرا نیشنل یعنی کہ نیشن سے اوپر سپرا نیشنل یعنی کہ نیشن سے اوپر کوئی فلسفہ یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ لاگو کرنے کی کوشش کرے. سو اگر 4-5 ہمسائے ممالک ہیں ان میں سے ایک ملک جو ہے وہ اگر کھڑا ہو کر کوشش کرے کہ اس کے جو نظریات ہیں وہ باقی ممالک کے اوپر بھی لاگو ہوں تو باقی ممالک اس کو اپوز کریں گے. سو یہ بھی ایک اس میں کوئی زیادہ آپ کو ذہن کو دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. I mean this is fairly simple. I mean it by and large makes common sense because I mean even individuals think like that. So essentially I mean this is one of the principles that Kaplan defined when he was talking about the idea of balance of power, and he said that by and large states جو ہیں وہ یہ نہیں پسند کرتی کہ ایک سپرا نیشنل ایک نیشنل سوورینٹی کے اوپر ایک آئیڈیالوجی یا آئیڈیا جو ہے وہ ان کے اوپر ملوث کرنے کی کوشش کی جائے. I mean اگر now if that state which is trying to impose this idea, if it is very powerful and it can do so by force and they have no choice in the matter, then they will accept it. But no state likes that kind of interference. All states permit defeated or constrained states to re-enter the system as potential partners. اب ایک اور انہوں نے اپنے ہی نظام کے اندر جو پازیٹیو پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کیا ایک پہلے کیا تھا آئیڈینٹیفائی وہ یہ تھا کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ بریک لگا لیتی ہیں آفٹر اے وائل جب اگر وہ انہیں جنگ کرنی پڑے کسی سے یا اپرچونٹی دیکھیں کہ بیلنس آف پاور کو یا اپنی کیپیسٹی کو امپروو کیا جا سکتا ہے تو وہ حملہ بھی کر دیں گی یا نیگوشیٹ کریں گی مگر آفٹر اے وائل دے ول اپلائی اے بریک. اینڈ اسی طرح انہوں نے ایک اور جو سلائٹلی پازیٹیو بات کی ہے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے وہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اسٹیٹس جو ہیں وہ آفٹر اے وائل دے ول پرمٹ ایون دا اسٹیٹس دیٹ دے ہیڈ فاٹ ود اور ایون دا اسٹیٹس دیٹ دے ہیڈ ڈیفیٹڈ ٹو کم بیک ان ٹو دا سسٹم اینڈ بی دیئر پارٹنرز. کیونکہ اسٹیٹس جو ہیں وہ کیونکہ یہ ذرا پریکٹیکل سوچ رکھتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی اسٹیٹس نے آپس میں ہی انٹریکٹ کرنا ہے نا مطلب سو اس میں یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس جو ہیں وہ اتنی آئیڈیالوجیز نہیں رکھتی کہ جی ایک بار کسی سے جھگڑا ہو گیا تو اس کے ساتھ ہم نے آئندہ کبھی انٹریکٹ نہیں کرنا. اتنی ڈراسٹک جو ہیں میجرز نہیں لیے جاتے. ریالٹی کی جو کمپلشنز ہیں اس کے مطابق اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے رویے اپنے احساسات کو مولڈ کر لیتی ہیں کیونکہ کیپلن سمجھتے ہیں کہ بیسکلی جو ضرورت جو گراؤنڈ ریالٹی کی ضرورت ہے اس کے اکارڈنگلی اسٹیٹس بہیو کرتی ہیں. اس لیے ان کے خیال میں ایک یہ بھی پازیٹیو چیز ہے اسٹیٹس کے بارے میں ان کے بیہیویئر کے بارے میں کہ وہ اپنی جو برخلاف ممالک ہیں یا جو پاورز ایسی ہیں جن کے ساتھ ان کی جنگ بھی ہوئی ہے ان کو جب یا وہ شکست ان سے کھا لیں یا ان کو شکست دے دیں تو آفٹر اے وائل اگر ان کے ساتھ رابطہ ان کا برقرار ہو سکے پازیٹیولی تو وہ اس میں جھجکتی نہیں ہے. سو یہ ایک اور پرنسپل جو ہے کیپلن نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ویزاوی دا بیلنس آف پاور. ناؤ وی ول موو آن ٹو another idea and basically this idea is to take the notion of the balance of power and to throw it into the modern world. To look at the idea of balance of power یہ جو ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک جو گائیڈنگ پرنسپل دیکھا ہے یہ اصل دنیا میں ماڈرن آج کل کے زمانے میں یہ کیسے آپریٹ کر رہا ہے. سو ہم اب اس نوشن کے اوپر تھوڑا سا غور کریں گے. The creation of superpowers made it possible to negotiate individual balance of power. اب جب کولڈ وار کا دور ہوا جس کے اوپر ہم نے مزید ٹائم اسپینڈ کرنا ہے مگر ہم بیسکلی ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب سپر پاورز کریٹ ہو گئی تھیں ریسنٹلی. سو اس دور کے اندر انڈیویجول اسٹیٹس جو تھیں ان کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ اپنا بیلنس آف پاور جو ہے وہ نیگوشیٹ کر سکیں. وہ سپر پاورز کو انڈیویجول اسٹیٹس کہتی تھیں ٹھیک ہے ہم آپ کی سائڈ پہ آ جائیں گے مگر آپ ہمارے لیے یہ کریں
آپ الائنس میں یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں, ہم آپ کی سائڈ پہ آئیں گے, ورنہ وی ول گو ٹو دی ادر سائڈ, وی ول گو ٹو the communists. So this actually happened. States did do that. They negotiated the balance of power, and وہ صرف سپر پاور کے ساتھ بھی نہیں بلکہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی اپنے بیلنس آف پاور کو نیگوشیٹ کرتی تھیں بائی entering into alliances, by getting military aid, by getting economic aid to increase their capacity. کیونکہ ان کی نیوسنس ویلیو, particularly some strategic states, ان کی نیوسنس ویلیو بہت بڑھ گئی تھی because both superpowers wanted them on their side. So this happened during the Cold War. We saw individual states negotiating a position for themselves. Increasing disparity between states has made maintaining balance of power very difficult. اب اگر آپ ریئل لائف کو دیکھیں تو اس میں کئی ایسے ممالک ہیں, افریقن ممالک ہیں, ایشیا میں ممالک ہیں جہاں پر غربت, اگر آپ کئی افریقن ممالک کو دیکھیں جن کی a third of their country is suffering from AIDS. They have tons of loans, they have violence, they have hunger, they have poverty. اب ایسے ممالک جو ہیں وہ بیلنس آف پاور کیسے مینٹین کریں؟ They are on the brink of being failed states. So countries with such big problems cannot afford to think of balance of power. And they are, unfortunately, in the world today, جہاں پر اتنی پاور ہے, جہاں پر اتنے پاورفل ممالک ہیں, there are also states that are in such a pathetic condition. So for these states, and given the disparity, the difference between power, it is difficult to maintain balance of power in the modern world. Ideologically, positioning makes switching sides very difficult in the multipolar world. اب آئیڈیالوجیکل پوزیشننگز جو ہیں وہ اس ملٹی پولر ورلڈ میں بہت مشکل کر دیتی ہیں سائڈس کو سوئچ کرنا. اب یہ دنیا اور جو دور ہے, ہر ملک کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے, ہر ملک کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, اپنے نظریات ہیں, اور اتنے زیادہ نظریات ہیں دنیا میں. اب ایک یا دو نظریات تو ہیں نہیں کہ آپ اس سائڈ پہ جائیں یا اس سائڈ پہ جائیں. اب ایک نظریے کے بھی آگے سے 50 نظریات ہیں. اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے نظریے کو جو سپیریئر سمجھتا ہے. تو ایسے دور میں, ایسی دنیا میں, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹرائی اینڈ سوئچ سائڈس. جب آپ کے اپنے نظریات ہوں تو پھر بیلنس آف پاور کی خاطر دوسری پارٹی یا دوسرے کیمپ میں جانا ذرا مشکل ہوتا ہے. بیکاز اٹ از ایون ہارڈ ٹو کنونس یور اون پیپل کہ جی پہلے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں, ہم تو اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پارٹی کے ساتھ چلیں. تو دیٹ میکس اٹ ڈیفیکلٹ, اٹس ناٹ ایزی. سو دس از another tricky thing that one needs to consider when one is thinking about the idea of balance of power. تو یہ جو ideological positioning ہے یہ ذرا مشکل کر دیتی ہے, as you can probably understand, and if you look at world events and all, یا اگر آپ اسپیشلی اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز میں جو کرٹیسزم کرتی ہیں گورنمنٹ کی پالیسیز کا, اگر آپ ان کی باتوں کو سنیں تو آپ کو نظر یہ آئے گا ہاؤ a lot of the political parties around the world criticize their governments for taking different policy decisions which seem to have gone against their ideology. So that makes it difficult for states to change their position in order to maintain their balance of power, in order to change the way that they act in the world. But in mushkilat ke bawajood, states have to change sides, they have to practice all sorts of maneuvers essentially in the modern world, because the concept of balance of power today is as important as it was in the 17th century, in the 18th century, in the beginning of the 20th century, and the world is probably now more complicated than it was in these previous centuries. So here we have the notion of balance of power, and this notion is something that we need to
be familiar with for the purpose of international relations. So یہ ہو گیا اور مزید focus on the idea of balance of power. I hope that you have been able to follow my line of thought, and this line of thought has made you also think more deeply about the idea of balance of power. And with this hope, I will close this session for today and hope to see you next time. Okay, Khuda Hafiz.